بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 ہجری کو اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل اس وقت ہوا جب وہ تجارت کی غرض سے ملک شام روانہ ہوئے۔ سفر سے واپسی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اپنے ننیال بنو عدی بن نجار میں قیام پذیر ہوئے اور کچھ دن بیمار رہنے کے بعد وصال فرما گئے اور وہیں مدفون ہوئے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے کندھوں پر آن پڑی اور انہوں نے یہ ذمہ داری نہایت خوش اسلوبی سے سر انجام دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ تناول فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ تناول فرماتے رہے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کر دیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قبیلہ میں لے گئیں اور دودھ پلاتی رہیں۔ اس وقت عرب میں یہ رواج عام تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ارد گرد کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ بچہ وہاں کی آب و ہوا میں صحیح طرح سے نشو و نما پائے، اور بچے کی جسمانی صحت کے لیے دیہات کی آب و ہوا میں رہنا بہت ہی ضروری تھا۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں بنو سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پلانے کے لیے بچے کی تلاش میں مکہ مکرمہ پہنچی، اس وقت میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جو میں اس کو پلا سکتی۔ وہ بچہ رات بھر بھوک سے تڑپتا رہا اور ہم میاں بیوی اس کی دلجوئی کرتے رہے۔ ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، مگر اس اونٹنی کے تھنوں میں بھی دودھ نہ تھا۔ میں مکہ مکرمہ جس خچر پر سوار ہو کر آئی وہ اس قدر لاغر تھا کہ میرے قافلے والے مجھ سے تنگ آ گئے تھے۔ جب میں مکہ مکرمہ پہنچی تو میرے ساتھ آنے والی دوسری عورتوں نے معزز اور امیر گھرانوں کے بچوں کو گود لے لیا اور میرے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہ بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ یتیم تھے، اس لیے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتی، میں اس یتیم بچے کو ہی لے کر جاؤں گی۔ میرے شوہر نے میری بات مان لی اور ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں روانہ ہوئے۔ میری سوئی ہوئی قسمت جاگ پڑی اور جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے لگی تو میری چھاتیوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور پھر میرے بیٹے نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ میں نے جب اپنی اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن بھی دودھ سے بھر چکے تھے۔ میرے شوہر نے اس کا دودھ دویا اور ہم دونوں میاں بیوی نے وہ دودھ سیر ہو کر پیا۔ میرے شوہر نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکتیں دیکھی تو کہنے لگا کہ ہے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تم بڑا نیک بچہ لائی ہو، یہ بڑی قسمت والا ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں جس لاغر خچر پر مکہ مکرمہ آئی تھی وہی واپسی پر وہی خچر دوسرے جانوروں سے تیز چلنے لگا، اور قافلے کی دیگر عورتیں مجھ سے کہنے لگیں کہ ہے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھیں۔ جب ہم گھر پہنچے تو چراگاہ میں موجود میری تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور تمام قبیلہ والے میری اس خوش قسمتی پر حیران ہو رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلنے پھرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریوں کو چرانے کی غرض سے لے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہوتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراگاہ میں بکریاں چرانے کے لیے لے گئے تو ملائکہ کا نزول ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور دل میں نور بھر کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی ہانپتے ہوئے گھر لوٹے اور شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ 3 لوگوں نے چاک کر دیا۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر بھاگتے ہوئے چراگاہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراگاہ میں صحیح سلامت موجود تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا ماجرا دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص سفید لباس میں مبلوس آئے اور انہوں نے مجھے زمین پر لٹا کر میرا سینہ چاک کیا اور میرے سینے سے کچھ نکال کر پھینک دیا، اور پھر کوئی شے میرے سینے میں ڈال دی، پھر میرے سینے کو سی کر چلے گئے اور مجھے کچھ تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر نے جب سنا تو ڈر گئے اور ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا جلد ہو سکے واپس گھر والوں کے پاس چھوڑ آئیں۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچی تو انہوں نے اتنی جلد واپسی پر حیرانگی کا اظہار کیا۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سینہ چاک ہونے کا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میرے بیٹے پر کوئی سایہ نہیں ہے اور یہ میرے بیٹے کی شان ہے۔ پھر حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مطمئن کر کے بھیج دیا اور اپنے نور نظر کی پرورش خود کرنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ اپنے شوہر حضرت سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ اپنے شوہر حضرت سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر آ گئی۔ اس سفر میں حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خادمہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہمراہ تھیں۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر ابواہ کے مقام پر حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ کے سایہ شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔
حضرت عبد المطلب نے اپنے یتیم پوتے کی پرورش میں کوئی کمی نہ ہونے دی اور اپنے لاڈلے بیٹے حضرت سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرزند کو سینے سے لگائے رکھا۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس ہوئی تو حضرت عبد المطلب بھی وصال فرما گئے۔ حضرت عبد المطلب کے وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے سنبھال لی۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سے جدا نہ کرتے تھے اور اپنے ساتھ ہی سلاتے تھے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے بچپن سے جوانی تک کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا اور نہ ہی انہوں نے کبھی کسی کو نقصان پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ خواہ دوست ہو یا دشمن خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس ہوئی تو آپ حضرت عبد الطالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ تجارتی سفر میں ملک شام لے گئے۔ جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو وہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا۔ اس نے تمام قافلہ والوں کو دعوت دی کہ وہ حضرت ابو طالب سے کہنے لگا کہ آپ کا بھتیجا دونوں جہانوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ آپ انہیں لے کر واپس چلے جائیں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہودی انہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت ابو طالب نے جب بحیرہ راہب کی بات سنی تو مزید سفر کا ارادہ ترک کر کے مکہ مکرمہ واپس لوٹ آئے۔